وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، چاروں وزرائے اعلیٰ اور دیگر حکام شریک۔ بجٹ اہداف کی منظوری دی جائے گی۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 900 ارب اور صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 1235 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال کے لیے شرح نمو کا ہدف 5% تک رکھے جانے کا امکان۔ وفاقی بجٹ آنے میں 4 دن باقی۔ گردشی قرضے کی ادائیگی اور ریلیف کی رقم پر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا۔ آئی ایم ایف بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر بزد۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق 2400 ارب روپے کا گردشی قرضہ اور 1400 ارب کا ریلیف ایک ہی مالی سال میں دینا مشکل ٹاسک بن چکا۔ اگلا الیکشن نئے میکانزم کے تحت ہوگا۔ وفاقی وزراء کی الیکشن کمیشن کے حکام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ فواد چودھری نے کہا الیکشن کمیشن سے ووٹنگ مشین، بائیو میٹرک اور آئی ووٹنگ سمیت 4 نکات پر بات ہوئی۔ شبلی فراز بولے رواں ہفتے الیکشن کمیشن میں ووٹنگ مشین کا عملی مظاہرہ کریں گے۔ بابر اعوان نے کہا انتخابی نظام کو لاحق کینسر کا علاج ٹیکنالوجی میں ہے۔ آر ٹی ایس بٹھا کر ووٹ چوری کرنے والے مجرم الیکشن کمیشن کو بریفنگ دینے گئے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہتی ہیں 2018 کے الیکشن چور اب الیکٹرانک مشین کی آڑ میں اگلا الیکشن چوری کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ آرڈیننس کی فیکٹری لگا کر پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے کی گئی قانون سازی اپوزیشن مسترد کرتی ہے۔ حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے متحرک۔ مختلف ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں۔ ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز شریف نے ملک ندیم کامران، رانا اقبال، منشاء اللہ بٹ، رانا مشہود اور دیگر کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا۔ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی کے کتنے ارکان نون لیگ کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیگی رہنما رپورٹ دیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ریفرنس میں فرزانہ راجہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے مسلسل عدم حاضری پر فرزانہ راجہ کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ادھر فیصل آباد میں اراضی پر قبضے کے الزام میں نون لیگی ایم پی اے شعیب ادریس کے خلاف مقدمہ درج۔ کورونا کے پھیلاؤ میں کمی ہونے پر پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تعلیمی سرگرمیاں مکمل بحال۔ طلباء کورونا ایس او پیز کے ساتھ خوش سکول پہنچے۔ کورونا کی 5% سے زائد شرح والے شہروں میں پرائمری اور مڈل کلاسز تاحال بند۔ سندھ میں بھی 9ویں جماعت سے یونیورسٹی تک کلاسز کھل گئیں۔ سندھ میں آج سے دکانیں شام 6 کی بجائے رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی۔ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائیں، عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ ملک بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم شروع۔ وزیر اعظم نے بچی کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ پولیو مہم کے دوران ملک بھر میں 5 سال تک کے 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین دی جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کا دورہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات میں سیاسی صورتحال، پنجاب کے امور اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ 14 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز، لاہور کے لیے 62 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کی تجویز شامل۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے آئندہ مالی سال میں 78 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز مانگ لیے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کے مکینوں اور بلڈرز کا گزشتہ روز حملہ کرنے والوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ کہتے ہیں حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں لیکن انہیں سیکیورٹی نہیں دی جا رہی۔ یہ ایسی جگہ نہیں جہاں سندھ حکومت پہنچ نہیں سکتی تھی، کوئی بچانے نہیں آیا۔ کمرشل بلڈنگز کو نقصان پہنچایا گیا۔
اور PSL 6 کے لیے مزید 4 کھلاڑیوں کو UAE کے ویزے جاری. عمر امین، حماد اعظم، خالد عثمان اور آصف افریدی پہلی دستیاب فلائٹ سے ابوظہبی جائیں گے. میگا ایونٹ کے بقیہ میچز ابوظہبی میں 9 جون سے شروع ہوں گے. تمام ٹیمز کی پریکٹس جاری. لاہور قلندرز کے بلے باز بین ڈنک فٹ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کے محکمے نے جو سنگ بنیاد رکھا ہے ایک نئے سولر سسٹم کا، اس میں وہ 3.5 کروڑ کا پروجیکٹ ہے جس کا آغاز آج ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ جولائی کے اختتام تک وہ مکمل ہو جائے گا. 3.5 کروڑ کا پروجیکٹ ہے اور سالانہ اس کی سیونگ ہے 1,75,00,000. یعنی کہ اس پروجیکٹ کی عمر ہے 25 سال، اس کی انویسٹمنٹ کی ریکوری ہو جائے گی 2 سال میں، اور 23 سال چلڈرن ہاسپٹل ملتان کو مفت بجلی فراہم کر دی جائے گی. اب اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں. میں جو آپ حضرات تشریف فرما ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے چیلنجز میں سے ایک چیلنج جو ہے وہ مہنگی بجلی ہے. اب اس مہنگی بجلی کو ہم نے سستا کیسے کرنا ہے؟ اب وہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں تھی جس چھڑی سے اس کو سستا کر دیا جاتا. معاہدے ہوئے تھے، ان کو ریوائز کرنا ممکن نہیں ہے. کانٹریکچل اوبلیگیشنز ہیں، سوورن گارنٹیز ہیں، تو ان کو آپ کو آنر کرنا پڑتا ہے بحیثیت ایک سٹیٹ کے. لوگ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، بجلی کا بل دیکھتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کی ویژن اور رہنمائی میں نئی منصوبہ بندی کی ہے، اور نئی منصوبہ بندی کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اپنا فوکس شفٹ کیا ہے فرام تھرمل ٹو رینیوبل انرجی.